بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے نبی کہہ دیجئے ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، بھلا دیکھو تو صحیح، راہ دیکھنے کے لیے آتا ہے لیکن رائے بھی اسی سے بنا۔ کسی شے کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کر لینا، وہ بھی تو انسان کا ایک مشاہدہ ہوتا ہے نا، اس کی رائے ہوتی ہے۔ ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اس دور میں تو وہی تھے، بت تھے، دیویاں تھی، دیوتا تھی۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، جو اولین مخاطب تھے ان کے خدا تو وہی تھے نا۔ لیکن آج کے دور کے کتنے اور خدا وجود میں آ چکے ہیں، جو قبروں کے اندر کوئی اگر بزرگ تھے اللہ کی جو ہے بڑی توحید بیان کرنے والے، ان کی قبروں کو بھی جو ہے وہ عبادت گاہ بنا دیا گیا، سجدہ گاہ بنا دیا گیا، انہیں بھی پوجا جا رہا ہے۔ تو قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، جنہیں بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اب جن جن کو پکارا جا رہا ہے اس میں دونوں ہی چیزیں شامل ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو بالکل بے جان چیزیں ہیں، مثلا یہ کہ درخت کی پوجا کی جا رہی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں تو یہ تھا کہ برگد کا کوئی بہت پرانا درخت ہے، معلوم ہوا 800-900 سال پرانا، اور اس کی بڑی بڑی جو ہے وہ شاخیں لٹک بھی رہی ہیں، جو جا کے زمین کے اندر جو ہے پھر جڑیں پکڑ لیتی ہیں، ایڈوینٹیشیس روٹ جنہیں کہا جاتا تھا۔ تو اس کا ایک تقدس ایسا ہوا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھاوے چڑھائے جانے لگے، اس کی پوجا کی جانے لگی، اس درخت کو سجدہ کیے جانے لگا کہ شاید اس کے اوپر کوئی مخلوق ایسی رہتی ہے کہ جو ہمارے جو ہے کام بنا دے گی، ہمارے کام سنوار دے گی۔ پھر پتھر سے جو ہاتھوں سے جو بنائی ہوئی مورتیاں ہیں وہ بھی انہی میں آ جائیں گی جو بے جان چیزوں میں ہیں۔ یہ سورج ہے، اس کو پرستش کی جاتی رہی، سورج دیوتا وجود میں آ گیا۔ چاند کی پرستش کی جاتی، حد یہ ہے کہ آگ تک کی پرستش کی جاتی رہی۔ تو اللہ کے سوا جن جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، جن کو پوجتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، تو ان میں ایک کیٹیگری تو ان بے جان چیزوں کی ہے، اور دوسری طرف جاندار بھی ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں آج بھی سانپ کو دیوتا ماننے والے موجود ہیں، سانپ کی پوجا کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، قرآن خود ان پر گواہ ہے کہ ان کی پوجا کی جاتی تھی، انہیں اللہ کا بیٹا تسلیم کیا جاتا تھا، جو اوریاں ترین شرک ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کی پوجا کی جانے لگی۔ تو جاندار افراد اور بے جان چیزیں جو ہیں، ان دونوں ہی کی پوجا کی جاتی رہی۔ اسی طرح فرشتوں کو پوجنے والے خود اہل عرب تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے انہیں پکارنا ہے، انہیں پوجنا ہے، یہی ہماری حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں۔ تو قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، خواہ وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، ارونی، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، یہ زمین اور اس کی تمام چیزیں جو تمہارے مشاہدے میں آ رہی ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو ان تمہارے خداؤں میں سے کسی نے پیدا کی ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھے بھی دکھاؤ، ذرا مجھے بھی نشاندہی کرو، کسی شے پر انگلی رکھو کہ یہ شے وہ ہے کہ جو ہماری فلاں دیوی یا دیوتا نے پیدا کی۔ تو بڑا منطقی انداز ہے، ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو نفی میں ہے، اس لیے کہ کوئی علم ان کے پاس ہوگا تو اس بات کی کوئی جو ہے وہ گواہی دے سکیں گے نا کہ فلاں شے ہماری فلاں دیوتی نے، لکشمی دیوی نے یا فلاں نے پیدا کی ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، بڑی عقلی دلیل ہے، ذرا دکھاؤ مجھے، میں بھی مشاہدہ کروں اس شے کا جو تمہارے ان خداؤں نے کوئی پیدا کی ہو۔ ام لہم شرک فی السماوات، یہ تو ایک بات تو ہوگی زمین کی اور اس کے اوپر جملہ چیزیں جو بھی موجود ہیں، مخلوقات ہیں۔ اسی طرح یہ آسمانی جو نظام ہے، کیا ان میں تمہارے ان دیوتاؤں کی کوئی شراکت داری ہے؟ کہ یہ چاند کا جو ہے چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، اور پھر پورا جو ہے فل مون کی شکل اختیار کر لینا، پھر آہستہ آہستہ پھر جو ہے واپسی کا سفر شروع ہونا، پھر چھوٹے ہوتے ہوتے غائب ہو جانا، سورج کا وقت پر نکلنا، اور پھر اسی طرح نصف النہار پر پہنچ کر اس کا غروب ہو جانا، کیا تمہارے ان دیوتاؤں میں سے کسی کے اختیار میں آسمانی نظام ہے؟ لیکن دونوں اعتبارات سے، یہ زمین جو تمہارے مشاہدے میں آ رہے ہے اور یہ آسمانی نظام جو چل رہا ہے اس کائنات کا، جس ستاروں کی گردش ہے، سورج کا طلوع ہونا ہے، اسی طرح ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا، ان میں سے کوئی شے ایسی ہے کہ جو تمہارے ان معبودوں کے اختیار میں ہو، جنہیں تم نے خدا قرار دے دیا، جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ تو بہت ہی جیسے آپ کا یہ کہ کنونسنگ انداز ہے۔ اے نبی ان سے کہیں ذرا پوچھئے، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، کیا انہوں نے اس زمین میں کوئی شے تخلیق کی، یا آسمانی نظام میں، آسمانوں میں ان کا کوئی شراکت دار ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا،
اگر کوئی دلیل کسی کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بائبل تھی نا، تورات انجیل دونوں موجود تھی، زبور کے بھی نسخے کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، اور ممکن ہے صحف ابراہیمی کے نام سے بھی کوئی شے اس وقت موجود ہو، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ اس کا اب کوئی وجود نہیں۔ تو کسی الہامی کتاب میں اگر کوئی نشاندہی کی گئی ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے جس کے پاس اختیار ہے، جو اس آسمانی نظام کو بھی چلا رہا ہے اور اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کا بھی پیدا کرنے والی وہی ذات ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی، کوئی دلیل اس میں سے لے کر آؤ، او اثارت من علم، یا کوئی علمی دلیل ہو، واقعتاً علمی دلیل ہو۔ ایک تو ہے انسان کے مزعومہ عقائد یا کچھ نظریات کے جو کسی علم کی بنیاد پر نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی علمی دلیل ہے تو وہ پیش کر دے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ یہ قرآن حکیم چیلنج پیش کرتا ہے، مختلف اعتبارات سے کرتا ہے۔ یہ قرآن اصل معجزہ ہے جو بطور چیلنج حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسا کوئی قرآن پیش کر کے دکھا دو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ٹھیک ہے دھڑ کر لے آؤ، کم سے کم 10 صورتیں تو لاؤ نا قرآن کی، قرآن میں 114 صورتیں موجود ہیں، 10 صورتیں بنا لاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک ہی صورت لے آؤ قرآن کی مد مقابل۔ لیکن پھر آگے کہہ دیا گیا کہ قرآن کا یہ چیلنج وہ ہے جس کو تم پورا نہیں کر سکتے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو اور ہرگز قبول نہیں کر سکو گے تو پھر خوب جان لو کہ یہ کلام منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا واثارۃ من علم، یا کوئی علمی بنیاد تمہارے پاس موجود ہو تو وہ لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے۔ دیکھیے ایک تو انسان کا پکارنا ہوتا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے، مادی ضرورتیں ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص تو کسی دوسرے کے سامنے دست سوال دراز کر کے فارغ ہوا، دوسرا وہ ہے جس نے کسی دیوی یا دیوتا کے چرنوں میں جا کر کے دعا کی۔ تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان ہدایت بھی مانگتا ہے، کیا جیسا کہ قرآن حکیم یہ دلیل دیتا ہے نا کہ تمہارے ان خداؤں نے کیا تمہیں کوئی شرعی رستہ بھی دکھایا ہے زندگی بسر کرنے کا، زندگی گزارنے کا؟ کیا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ شریک ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوئی شریعت انہیں فراہم کی ہو؟ جب قرآن تو ایک مکمل کوڈ آف لائف فراہم کر رہا ہے نا، ایک مکمل شریعت دے رہا ہے، تو تمہارے ان معبودوں میں تجھے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو شرعی احکامات جس نے کوئی دیے ہوں، کوئی زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا ہو، کوئی اور اخلاقی تعلیمات دی ہوں۔ تو ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، جن جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اس کی ایک صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ یہ بے جان چیزوں کو پکارنے کی مثال بالکل ایسے ہے، کوئی مسافر کہیں جا رہا ہے، رستے میں اس نے کوئی درخت دیکھا تو درخت سے پوچھنے لگا کہ بھئی مجھے فلاں شہر جانا ہے، میں دائیں طرف جاؤں یا بائیں طرف جاؤں؟ ظاہر ہے اس کے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے کوئی شے دکھانے کی یا دینے کی، یا کوئی قانون دینے کی، کوئی نظام زندگی دینے کی۔ یہی معاملہ ان کے ان معبودوں کا ہے کہ جو بے جان ہیں، جو کچھ کام نہیں کر سکتے، جو کسی کام نہیں آ سکتے۔ یا ایک اور مثال بھی دی گئی کہ کوئی شخص جو ہے وہ درخواست دینا چاہتا ہے اپنے گھر پر ٹیلی فون لگوانے کی، اور درخواست جمع کر دیتا ہے پولیس کے محکمے کے اندر۔ تو بھئی جہاں سے اس درخواست کے پورے ہونے کا امکان ہے، کم سے کم اس جسے آپ کہیے پری ریکویزٹ کو تو پورا کرو نا۔ اگر تم مانگ ان سے رہے ہو کہ جو نہ ہل سکتے ہیں، نہ جل سکتے ہیں، نہ اپنے چہرے کے اوپر جو مکھیاں ان کو ہٹا سکتے ہیں، تو قرآن حکیم میں سورہ حج کے اندر آخر میں یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے یہ تمہارے بڑے بڑے خدا جو ہیں تو ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کجا یہ کہ تم ایسی بڑی بڑی چیزیں منسوب کرتے ہو کہ یہ ہمیں اولاد نرینہ عطا کر دیں گے، ہمارے اوپر جو ہے دولت کی بارش ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، میرا فلاں کام جو بگڑا ہوا ہے وہ بھی سنور جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ باطل ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت تک کے لیے ان کی اس پکار کو، جو وہ دعائیں کر رہے ہیں ان سے جنہیں اللہ کا انہوں نے شریک قرار دے دیا، تو قیامت تک کے لیے ان کی نہ وہ دعا یا پکار سنی جا سکتی ہے
نہ اس کا کوئی جواب دیا جا سکتا، نہ قبول کی جا سکتی ہے۔ استجابت کا لفظ اصل میں تینوں معنی میں آتا ہے۔ جواب دے دینا، ظاہر ہے انسان جواب تو اسی صورت میں دیتا ہے نا جب کسی بات کو سن لے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ کسی بات کو سننا اور پھر یہ کہ اس کا جواب دینا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، تو میرے بندوں کو بھی تو چاہیے نا میرا کہنا مانے۔ تو استجابت گویا کہ اس اعتبار سے مستجاب کون ہوتا ہے کہ جس کی دعا اللہ قبول کر لیتا۔ آپ نے اللہ کے حضور کو دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا آپ کی قبول فرما لی، تو یہ نہ صرف یہ کہ دعا سنی، نہ صرف یہ کہ دعا کا جواب دیا، بلکہ اس کو قبول بھی فرما لیا۔ تو یہ تینوں ہی باتیں یہاں موجود ہیں کہ اللہ کے سوا جن جن سے بھی یہ کچھ طلب کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، پکارتے ہیں انہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ ان کی دعا وہ نہ سنی جاتی ہے، نہ اس کا جواب دیا جاتا ہے، نہ قبول کی جاتی ہے، اور یہ معاملہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تمہاری دعاؤں کا سننے والا، اس کا جواب دینے والا، اجیب دعوت الداع، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا، اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ کام تو صرف اللہ کا ہے نا، اس دعا کا قبول کرنا بھی تو اللہ کا کام ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم سے کیا پکار رہے ہیں۔ اگر فرشتوں کو بھی پکارتے ہیں تو فرشتوں کو تو کوئی معلوم نہیں زمین پر رہنے والا فلاں بندہ جو ہے جبرائیل سے کیا مانگ رہا ہے۔ یہ مختلف قسم کے جو تعویذات ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو کھول کر دیکھیں تو اس کے اوپر باقاعدہ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا حمواکیل، پتہ نہیں کتنے انہوں نے جو ہے اپنے خود ساختہ نام جو فرشتوں کے رکھ لیے ہیں، اور ان کو پکارا جاتا ہے۔ اگر جبرائیل ہیں، اور یقیناً ہیں، حضرت اسرافیل اگر ہے، احادیث سے ثابت ہے، اسرائیل ہیں، یہ 4 فرشتے جن کا ذکر آتا ہے، تو وہ تمہاری بات سنتے تو نہیں ہیں۔ تو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، فرشتوں کو پکارو وہ تمہاری کوئی پکار نہیں سنیں گے۔ اولیاء اللہ کے نام کی دہائی دو، ان کی قبروں پر جا کر قربانیاں کرو اور صدقے کرو اور ان کے نام پر کرو، انہیں کچھ خبر نہیں۔ تو قیامت کے دن جو کیا معاملہ ہوگا کہ انہیں کوئی خبر نہیں ہوگی کہ ہمارے بعد کیا ہوتا رہا، ہمیں کیا کچھ کہہ کے پکارا جاتا رہا، ہمیں انداتا بھی کہا گیا، ہمیں فلاں بھی کہا گیا، لیکن یہ کہ ان کے علم میں کوئی شے نہیں ہوگی، بلکہ آگے ذکر آ جائے گا کہ وہ کفر کریں گے، گویا کہ کفر ان کی باتوں کا انکار کریں گے کہ جو ان کو پکارتے رہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ کس باری میں دشمن؟ اس دنیا میں تو انسان رہتا ہے نا اپنے تعلقات کی بنیاد پر۔ اگر مسلمان ہیں تو یہاں تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کون شخص وہ ہے جس کے دل میں نفاق ہے، کون شخص وہ ہے جو صادق الایمان ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا عمل، اس کی سیرت و کردار اس کی گواہی دے گی، لیکن ایک قرآن حکیم میں اور بھی بہت سے مقامات پر اس بات کو واضح کیا گیا۔ اس دنیا میں جو بھی آپس کے میل جول ہیں، جو بھی تعلقات ہیں، دنیا داری بھی ہے جس میں کاروباری تجارت کے اندر بھی شراکت ہوتی ہے، رشتہ داریاں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہاں ایک دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں چونکہ ساتھ ہو تو آخرت میں بھی انجام ساتھ ہوگا، نہیں۔ سب سے بڑی مثال تو قرآن میں موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا حقیقی بیٹا جو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا گیا۔ حالانکہ اس سے زیادہ قربت تو کسی اولاد کی اپنے باپ کے علاوہ اس سے زیادہ قربت تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ معاملہ ہوا ہے، اس لیے کہ بہرحال جو بھی انجام ہونے والا ہے اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس دنیا میں اگر ساجدار ہیں یا ایک ہی کیٹیگری میں ہیں تو آخرت میں بھی معاملہ ہوگا۔ کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، جن جن کو بھی یہ پکار رہے ہیں وہاں وہ ان کے دشمن بن جائیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں تعلیم دی تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں پکارنا؟ کیا کوئی تمہارے پاس دلیل تھی کہ فرشتوں کو پکارو گے تو تمہاری حاجت پوری ہوگی؟ اسی طرح جو بھی یہ خباثتیں کرتے رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی انہوں نے خود تعلیم دی ہو، لہذا وہ اس کا چٹا انکار کریں گے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کریں گے، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین، اے عیسیٰ کیا تم نے حکم دیا تھا اپنے فالوورز کو کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کر لینا، معبود بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت لجاتے ہوئے کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے پروردگار اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، تو تو علام الغیوب ہے، تو سینے کو جو خیالات ہوتے ہیں سینوں کے اندر تو ان سے بھی واقف ہے، انہیں بھی جانتا ہے، میں نے یہ بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے خود ہی گویا کہ یہ الوہیت مسیح کا عقیدہ گھڑا ہے۔